تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نیکی کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے؟ سن لیجئے، سب سے پہلے یہ کہ وسیلہ کسی نیکی کے کام کا ہوتا ہے، کسی شخصیت یا کسی آدمی کا وسیلہ نہیں ہوتا۔ یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔ کہیں قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو قرآن مجید کی یہ آیت لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف اس کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ ہے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم، وسیلہ اختیار کرنے کا حکم، یہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ اب نجدی یہ کہتا ہے کہ یہ وسیلہ عمل کا وسیلہ ہو سکتا ہے، کسی ذات یا کسی ہستی کا وسیلہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کا دعویٰ ہے، وہ اپنے دعوے پر ثبوت دینا۔ قرآن پاک میں تو وسیلہ کا لفظ آیا ہے، اور وسیلہ کے معنی جو حافظ ابن کثیر نے، شیخ ابن تیمیہ جو ان کے بڑے محبوب، ان کے بڑے ہیں، ہاں جی، وہ ان کے شاگرد شیخ ابن قیم نے اس کا شیخ ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر نے جو ترجمہ کیا اپنی تفسیر میں، وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وسیلہ ہر اس چیز کا نام ہے جو مقصد تک پہنچنے کا یا پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ جو چیز مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہو تو وہ ہے، اس کا نام ہے وسیلہ۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا وہ عمل ہے، اگر تو صرف عمل ہی وسیلہ ہوتا نا تو وہ کہتے کہ وسیلہ اس عمل کا نام ہے جو ہمیں مقصود تک پہنچائے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وسیلہ ہر وہ چیز ہے، عمل ہو یا قول ہو یا فعل ہو یا ذات ہو یا ہستی ہو یا کوئی جگہ ہو یا کوئی کیا نام ہے زمانہ ہو، کوئی بھی چیز ہو کہ جو ہمیں ہمارے مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، اس کا نام ہے وسیلہ۔ تو اس کے اندر عموم آیا ہے، اللہ پاک نے یہ عام فرمایا اور مطلق فرمایا ہے وسیلے کا لفظ، اس کے اندر یہ قید لگانا کہ صرف جو عمل ہے وہ وسیلہ ہو سکتا ہے، جو ہستی اور شخصیت اور ذات ہے وہ وسیلہ نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے کلام کے اندر اپنی طرف سے یہ قدغن لگانا ہے، اپنی طرف سے یہ قید لگانا ہے۔ تو ایسے شخص کو اپنے بدعقیدگی کی بنا پر اپنے بد خاتمے اور بد انجام سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ وسیلہ عمل بھی ہو سکتا ہے، وسیلہ ذات بھی ہو سکتی ہے، وسیلہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اس بات کی دلیلیں بحمدہ تعالی یہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ خود قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ دنیا والے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آ جائیں، جاؤک، حضور آ جائیں تمہارے پاس۔ یہ نہیں فرمایا کہ آ جائیں میرے پاس، فرمایا جاؤک کا، حضور آپ کے پاس آ جائیں۔ آپ کے پاس آ کر تو پھر اپنے اس گناہ کے لیے کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، آپ کے در پہ حاضر ہو کر تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی چاہیں۔ یہ وسیلہ ہے سرکار کے دروازے کا، آپ کے دروازے کے وسیلے سے یہ اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی طلب کرے آپ کے پاس آ کر۔ واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے گناہ کی معافی کی درخواست اللہ تعالیٰ کا رسول بھی کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یقیناً وہ پا لیں گے اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ وہ بہت بہت توبہ قبول کرنے والا ہو اور بہت بہت مہربانی فرمانے والا ہو۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مغفرت کے حصول کے لیے اللہ پاک نے
بتلایا ہے اور اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ یہاں اسی آیت کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر نے یہ ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ عتبی کا واقعہ ہے، اور حقیقت میں یہ 3 واقعات ہیں الگ الگ، جن کو محدثین نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ انہوں نے شیخ عتبی کا کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، سرکار کی وفات کے بعد ایک اعرابی، یعنی جنگل کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا ایک اعرابی جو ہے وہ حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر تو اس نے پوچھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ افسوس کہ حضور تو پردہ فرما چکے ہیں اس دنیا سے، ابھی چند روز ہوئے ہیں۔ تو وہ اعرابی جو ہے وہ کہنے لگا کہ اچھا تو پھر فدلونی علی قبرہ، تو سرکار کی قبر مبارک کی طرف مجھے رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو کہ سرکار کی قبر مبارک کہاں ہے۔ جب کہ سرکار کی قبر پر پہنچا تو شیخ عتبی فرماتے ہیں وہ شخص قبر شریف پر حاضر ہو کے تو اس نے سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ حضور، اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو آپ پر نازل کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر یہ دنیا والے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ حضور آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کے پاس آ کر آپ کے قرب کے وسیلے سے یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس گناہ کی معافی کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا پا لیں گے۔ یا رسول اللہ، جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے یہ آیت جو ہے یہ بھی نازل فرمائی ہے۔ تو حضور، میں اس وقت حاضر ہوں آپ کی خدمت میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے گناہ معاف کیے جائیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان گناہوں سے آپ کے پاس پہنچ کر معافی کا طلبگار ہوتا ہوں، اور حضور آپ بھی میری معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں۔ اتنا کہا اور اس کے بعد کچھ دیر تک وہ اپنے آپ کو سرکار کی قبر مبارک کے ساتھ چمٹا کر تو وہ روتا رہا۔ لگتا ہے کہ جیسے کوئی محروم کوئی ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے نا کسی بات سے، اس طرح مایوس ہونے کے بعد اٹھ کے وہاں سے چل دیا۔ اتنے میں شیخ عتبی فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، سرکار خواب میں میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا عتبی، اے عتبی اٹھ، فَأَدْرِكِ الْأَعْرَابِيَّ، جا اس اعرابی کے پیچھے جا اور اس کو جا کے پالے، اور ابشر ہو بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، اس کو میری طرف سے خوشخبری سناؤ کہ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ شیخ عتبی جو ہیں یہ اٹھ کے بھاگے اس کے پیچھے اور جا کے اس کو پکڑا اور اس کو روک کر اس کو یہ خوشخبری سنائی ہے جی۔ اور وہ جاتے وقت یہ الفاظ اپنی زبان پر پڑھ رہا تھا، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیب ہن القاع والاکم، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے بہترین، سب سے بہترین وہ ہستی کہ جس ہستی کا وجود اقدس جو ہے اس کو اس میدانی علاقے کے اندر قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے، تو حضور کی وجود پاک کی خوشبو کی وجہ سے یہ یہاں کے میدان بھی خوشبودار ہو چکے ہیں، اور یہاں کے ٹیلے اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی مہک اٹھے ہیں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ،
میری جان حضور آپ کی اس قبر مبارک پر فدا ہو کہ جس قبر مبارک کے اندر حضور آپ سکونت پذیر ہیں. فما فیہ الا العفاف والعفو والعفاف والکرم، کہ اس قبر مبارک کے اندر عفو، عافیت اور کرم و سخاوت کے علاوہ اور کیا ہے. یہ اشعار پڑھے، اور یہ اشعار آج بھی روضہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جالیوں کے اوپر یہ الفاظ جو ہیں یہ لکھے ہوئے موجود ہیں. اس فقیر نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بارہا مرتبہ جتنی بار بھی حج کے لیے حاضر ہوا یا عمرہ کے لیے حاضر ہوا تو وہاں پر یہ شعر لکھے ہوئے جو ہے نا وہاں پر موجود پائے ہیں. اسی طرح حدیث پاک کا مشہور واقعہ ہے. یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، دلائل النبوہ بہقی میں، اور اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ میں، معجم کبیر، معجم اوسط اور معجم صغیر طبرانی میں، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اور اس حدیث کو نجدیوں کے بڑوں نے بھی صحیح قرار دیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ تشریف فرما تھے، حاضر تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں سے مجھے نظر نہیں آتا، تو مجھے جانے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری نظر بحال فرمائے. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں صرف آخرت کی، اور تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر تم چاہتے ہو تو چلو میں آنکھوں کی واپسی کی دعا کرتا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے بڑی تکلیف ہے نظر نہ ہونے کی وجہ سے، تو میرے لیے نظر کی واپسی کی دعا ہی فرمائیں. تو سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے وضو کرو. وضو کرنے کے بعد پھر مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو. اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ، اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، حضور کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہے، پیغمبر رحمت ہے. وَيَا محمد صلی اللہ تعالی، سب پڑھو صلی اللہ تعالی وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اور اے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شک میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، فی حاجتی ہذہ، میرے اس کام کے بارے میں کہ میری نظر درست ہو جائے جی. فتقضیہا لی، تاکہ آپ میری اس حاجت کو میرے لیے پوری فرما دیں. اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ تو حضور کی شفاعت اور حضور کا وسیلہ میرے بارے میں قبول فرما لے. سرکار نے یہ الفاظ بتائے کہ یہ الفاظ کہنا. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم یوں ہی اپنی بات چیت کے اندر مصروف تھے، بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں بڑی جلدی وہ نابینا شخص آ گیا. اب آیا تو اس حال میں کہ گیا تھا تو اندھا تھا، نابینا تھا، اور جب واپس آیا تو اس کی آنکھوں کو کوئی تکلیف تھی نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی دکھ اور کوئی عیب باقی نہیں رہا تھا، اور وہ بینا ہو چکا تھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آئندہ بھی جب تمہیں کبھی حاجت ہو کسی کام کے بارے میں تو اسی طرح کر لیا کرنا. امام طبرانی نے اپنے معجم کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر چکا، خلافت فاروق اعظم کا زمانہ بھی گزر چکا، خلافت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ میں مسجد کے دروازے کے پاس کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص داخل ہوا اور وہ بظاہر بہت پریشانی کے عالم میں تھا۔ تو میں نے اس کو روکا اور روک کر پوچھا کہ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے، مجھے ذرا بتاؤ، شاید میں تمہاری پریشانی دور کر سکوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرا ایک کام ہے امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ ان کے سوا دوسرا کوئی کر نہیں سکتا، تو تم کیا مدد کر سکو گے میری اس بارے میں؟ میں 2-3 مرتبہ ان کے پاس جا چکا ہوں، اور یہ کہ دروازے کے اوپر جو دربان کھڑا ہے تو اس نے میرے بارے، اس کے ذریعے میں نے پیغام بھی بھیجا ہے، مگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 مرتبہ میں اس کے پاس حاضر ہوا ہوں اور انہوں نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، میرا یہ پرابلم۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی دعا اس شخص کو بتلائی اور اس کو وہ واقعہ سارا سنایا نبی نے صحابی کا، اور کہا کہ تم بھی 2 نفل پڑھو اور مسجد کے اندر، مسجد وضو کرو اور مسجد کے اندر داخل ہو کر تو 2 رکعت نوافل پڑھو، اور اس کے بعد اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، بے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ، تیرے نبی پیغمبر رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ویا محمد، اور اے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی، بے شک میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ یہ الفاظ تم نے پڑھنے ہیں، ہاں جی، فتقضیھا لی، تاکہ یہ میری حاجت آپ پوری فرما دو، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ تو حضور کی شفاعت، آپ کا وسیلہ میرے بارے میں منظور فرمانا، اس کو قبول کر لینا۔ یہ دعا یہ پڑھنے کے لیے سکھائی، اور یہ دعا اس زمانے میں سکھائی جب سرکار پردہ فرما چکے ہوئے تھے، سرکار اپنی قبر اطہر کے اندر موجود تھے، ظاہری دنیا میں سرکار ظاہراً موجود نہ تھے، صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ گزر چکا تھا، فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ گزر چکا تھا، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو واقعہ سنایا کہ اس طرح اس نابینا نے کیا، اس کی آنکھیں فوراً درست ہوگی، تو بھی یہ عمل کر۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے میرے کہنے پر عمل کیا، وضو کیا، مسجد میں جا کر 2 رکعت اس نے نفل پڑھے، اور پھر اس کے بعد ان ہی الفاظ کے ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر وہ میرے پاس آیا، تو میں نے کہا کہ اب امیر المومنین کی خدمت میں جاؤ۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا تو دربان اپنی نظر دوڑا رہا تھا، ادھر 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 ادھر، اس شخص کو دیکھا تو دیکھ کر اس کو فوراً پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے اپنا نام بتایا کہاں سے آیا ہوں، تو کہنے لگا کہ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہاں جی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو چلو جلدی چلو امیر المومنین کی خدمت میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ امیر المومنین کی خدمت میں وہ صاحب حاضر ہوئے تو امیر المومنین نے اس نشست پر جس پر آپ خود بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، اس نشست کے اوپر اپنے ساتھ اس شخص کو بٹھایا، اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں بڑی دیر سے منتظر ہوں تمہارا، کیا کام ہے تمہارا بتاؤ؟ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا کام امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرا یہ کام ہے، تو آپ نے فوراً اس کا وہ کام کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ آئندہ بھی اگر کوئی کام ہو تو میرے پاس آ جایا کرنا، میں تمہارا کام کر دیا کروں گا۔ یہ سارا واقعہ ہوا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے
حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرے پاس واپس آ کے مجھے بتایا اور میرا اس نے شکریہ ادا کیا کہ تم نے امیر المومنین کے پاس میری سفارش کی ہے، کہ تمہاری سفارش کی وجہ سے امیر المومنین نے میری اتنی قدر کی ہے، اتنی میری عزت کی ہے اور میرا کام بھی کیا ہے، مہربانی فرمائی ہے میرے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے تو کوئی سفارش بیٹا تمہاری نہیں کی، میں تو اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی سفارش تمہاری کی ہے، یہ تو پھر جن کا وسیلہ تم نے پیش کیا ہے بس انہی کا معاملہ ہے اور امیر المومنین کا معاملہ ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں کسی بات کا۔ اور یہ واقعہ سرکار کی وفات کے بعد تو پتہ چلا اس واقعہ سے کہ سرکار کا وسیلہ سرکار کی حین حیات ظاہری کے اندر بھی جائز تھا اور سرکار کی وفات کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہے۔ اور سرکار کے وسیلے کی بات اگر پوچھتے ہو تو میں ان نجدیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نجدی بھی وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ چنانچہ سردار وہابیہ نجدیہ نواب صدیق حسن بھوپالی جو ہے، اس کا جب ناطقہ بند کر دیا اہل سنت و جماعت کے علماء زمانہ نے، تو اب پریشان ہو کر تو اس نے ایک قصیدہ لکھا جس کے اندر وہ اپنے بزرگوں سے مدد مانگتا ہے، اور اس قصیدے کا یہ شعر حافظ مولوی وحید الزمان حیدرآبادی نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اس کی وہ کتاب جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، ہدیۃ المہدی اس کتاب کا نام ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ اس میں شعر لکھا ہوا ہے، قاضی شوقاں مدد، قاضی شوقاں مدد۔ حالانکہ وہ قاضی شوقاں جو ہے وہ کئی 100 سال پہلے مر چکا ہوا تھا۔ ابن قیم مدد، قاضی شوقاں مدد، ابن قیم مدد، قاضی شوقاں مدد، یہ ایک مصرع ہے۔ اور دوسرا مصرع جو ہے ابن قیم سے مدد مانگ رہا ہے اس کی موت کے بعد، اور قاضی شوکانی کی موت کے سینکڑوں سال بعد یہ مدد مانگ رہا ہے۔ اور اسی طرح نواب وحید الزمان حیدرآبادی نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی مدد مانگی ہے۔ یہ سارا توسل ہی ہے اور کیا ہے۔ اور وسیلے کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے ہدیۃ المہدی کے اندر کہ یہ وسیلہ شخصیات اور ذوات کا بھی جائز ہے جس طرح کے اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ تو یہ ہے مدعی لاکھ پہ بھاری گواہی تیری۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔